الحمد للہ خالق الاشیاء والصلاة والسلام علی امام الانبیاء وعلی آلہ الاصفیاء وصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الارض ينبوعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مجلس اور موقر خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ حضرات گرامی، حمد و صلاۃ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 آیت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے وقالوا، اور کہا کافروں نے، نبی کے مخالفوں نے کہا۔ دیکھیے، مومنوں کی بولی الگ ہے، کافروں کی بولی الگ ہے۔ مومن نبی سے معجزہ طلب نہیں کرتا، مگر معجزہ دیکھ لیتا ہے تو اسے فراموش نہیں کرتا، جبکہ کافر معجزہ طلب کرتا ہے، معجزہ دیکھتا ہے تو اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے، اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اسے مٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح معجزے کو ایک دھوکہ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، جہاں نظریہ بدل جاتا ہے تو نظر بھی بدل جاتی ہے۔ ایمان کے نظریے سے نبی کو دیکھو تو محبت میں اضافہ ہو جائے گا، کفر کے نظریے سے نبی کو دیکھو تو کفر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ دو مرض ایسے ہیں جن کی کوئی اصلاح نہیں ہے، جتنی بھی دوا کریں گے بیماری بڑھے گی۔ ایک ہے مریض عشق، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اور دوسری بیماری ہے ضد کی بیماری، مریض ضد، مریض ضدی پر قہر خدا کا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جس کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے اسے جتنا سمجھائیں گے اتنا ہی وہ بگڑتا جائے گا، بگڑتا جائے گا۔ اور جس کے دل میں عشق ہوگا اس کو اس کے معشوق سے، محبوب سے جتنا بھی ہٹانا چاہو گے اتنا ہی وہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے آیت کے ترجمے کو پہلے سن لیں۔ وقالوا، کافروں نے کہا، لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لن نؤمن لک، یہ جو لن ہے، لفظ لن جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے
تو پھر نفی کیا بن جاتی ہے؟ نفی مؤکد ہو جاتی ہے۔ تو ترجمہ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر لن کے بجائے صرف لا ہوتا تو ترجمہ ہم کرتے لا نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لا نؤمن کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ مگر لن نؤمن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لکا اے نبی تم پر، حتیٰ تفجر لنا یہاں تک کہ آپ جاری کریں ہمارے لیے، من الارض زمین میں، یعنی مکے کی زمین میں، ینبوعا یہ چشمہ جاری کریں۔ وہ زمین بڑی خشک، وہاں پر چشمے ابلتے نہیں تھے، باغات کی کمی تھی، پتھریلی زمین تھی۔ تو کافروں نے ایک مطالبہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مطالبہ رکھا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کو کافروں نے کبھی یا نبی اللہ یا رسول اللہ سے خطاب نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ حضور کو نام لے کر ہی پکارا۔ اور مومنوں کو اللہ نے اس طریقے سے پکارنے سے منع کر دیا۔ اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی کو مت پکارو۔ ایک مومن حضور کو یا محمد پکارتا بھی ہے تو نام کی نیت سے نہیں، لقب کی نیت سے پکارتا ہے۔ محمد حضور کا نام ہی نہیں، حضور کا مرتبہ، حضور کا مقام۔ محمد کا معنی وہ جو سراپا خوبیوں کا مجسمہ ہے، جس کی تعریف ماضی میں بھی ہوئی، حال میں بھی ہو رہی ہے، مستقبل میں بھی ہوتی رہے گی۔ یہ ہے محمد کا مطلب۔ محمد اسم ہے، نام ہے۔ عربی میں کلمے 3 قسم کے ہیں، ایک اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے، پہلے کیا اب کرتا ہے بعد میں کرے گا، مگر اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، تو اسم میں دوام ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی محمد ہے۔ نام لینے کی نیت سے حضور کو بلانا بے ادبی۔ محمد حضور کا نام ہی نہیں، حضور کا لقب بھی ہے۔ جیسے کسی شخص کا نام ہی ہے علامہ، اب اس کا باپ اسے پکارے گا، دادا پکارے گا علامہ، تو نام کی غرض سے پکارے گا۔ شاگرد اسے علامہ پکارے گا تو مرتبے کا لحاظ کرے، یعنی بہت زیادہ علم والے علامہ ہے۔ بعض لوگ بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں اسی طرح۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بزرگ کے نام کے ساتھ یہ لقب ہے، بس پورا نام جو کا تو۔ ایک بچے کا نام ہم نے سنا کہ سید موسیٰ شاہ قادری، پورا نام۔ بس سید ہیں کیا آپ؟ نہیں، سید نہیں ہیں۔ سید کیا انہیں پتہ بھی نہیں ہے، نہ باپ سید نہ دادا سید۔ کیوں نہیں؟ حضرت کے مزار پر گئے، دل میں خیال آیا کہ اگر ہم کو لڑکا پیدا ہو تو ان کا نام رکھ دیں گے۔ پیدا ہوتے سیدھے اور مزار پہ جا کے پورا نام نوٹ کریں۔ خیر رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں رکھا؟ بہت لمبا ہو جاتا نام، اس لیے نہیں رکھا، نہیں تو وہ بھی رکھ لیتا سید موسیٰ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ، تو نام بہت طویل ہو جاتا ہے، اس لیے قادری تک جا کے اسٹاپنگ ہو گیا۔ تو بعض لوگ اس طرح نام رکھ لیتے ہیں۔ کسی بچے کا نام امام، نام ہی امام رکھ دیا، اب وہ امام صاحب کو بھی امام صاحب بلائیں گے، اور ان کو بھی کوئی بلانا چاہے تو امام صاحب ذرا، نام اقبال رہا تو اقبال صاحب، نام کریم رہا تو کریم صاحب، نام ہی امام رہا تو کیا بلائیں گے؟ امام صاحب۔
لیکن وہاں امام صاحب بلائیں گے تو ان کو امامت کا رتبہ دے کر نہیں بلائیں گے، ان کا نام امام ہے اس لیے بلائیں گے، ان کا نام امام ہے اس لیے ان کو بلا رہے ہیں۔ کسی کو کا نام جمیل ہے، جمیل کا معنی خوبصورت، تو جمیل بلا رہے ہیں، نام ہے، خوبصورت ہے، کیا خوبصورت ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، مگر نام ان کا جمیل ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، تو نام لے کر نبی کو بلانا منع ہے، اسی لیے بنیت نام حضور کو بلایا نہیں جائے گا، بنیت لقب کوئی حضور کو بلا رہا ہے تو تب اجازت ہے، یا محمد یا ممجد، جیسے ایک سلام بھی ہے، اس سلام کے اندر حضور کا نام لیا گیا تو شاعر نے حضور کا نام جو لیا ہے نام کی نیت سے نہیں بلکہ لقب کی نیت سے لیا۔ تو بہرحال کافروں نے حضور سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری ایک شرط منظور کیجیے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ہماری یہ جو زمین ہے مکے کی، اس زمین سے چشمہ نکالنا، اچانک پانی کا چشمہ ابلنا، جب تک یہ کام آپ نہیں کریں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں۔ اور یہ کام حضور کے لیے کوئی بھاری کام نہیں، کیونکہ معجزہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ جس خدا نے اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی رگڑ سے زمزم جیسے چشمے کو نکال دیا، کیا وہ محمد کے قدم سے چشمے کو نہیں نکالے گا؟ ضرور نکالے گا۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اسماعیل علیہ السلام سے کم ہے، نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی ہے، مگر کافروں کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر وہ مطالبہ صدق دل سے کرتے، اگر وہ مطالبہ صدق دل سے کرتے تو پروردگار ضرور ان کی خواہش پوری کر دیتا اور انہیں ایمان لانے کا موقع دیتا، مگر انہوں نے جب مطالبہ کیا اس وقت ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ معجزہ دکھائیں گے تب ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ پہلے ہی سے انہوں نے ٹھان لیا، جیسا کہ فرعون پہلے ہی سے ارادہ کر لیا، اگر جادوگر جیت جائیں گے تو ہم جادوگروں کو بڑا بڑا انعام دیں گے، اگر موسیٰ جیت جائیں گے تب ہم پلٹ جائیں گے۔ پہلے ہی سے اس نے فیصلہ کر لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جادوگر تو مومن بن کر جنتی ہو گئے، مگر وہ اسی حال پہ قائم رہا۔ آخر فرعون ڈوبتے ڈوبتے ادرکہ الغرق، ڈوب گیا پورا۔ اس وقت کہا کہ میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، تو پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، تیرا ایمان مقبول نہیں ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، اسے موقع دے سکتا، مگر پروردگار جانتا ہے کہ اگر ظالم کو موقع دیا جائے، زندہ بچا کر اسے دریا سے باہر لایا جائے تو آنے کے بعد پھر وہی حرکت کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہاوت مشہور ہے، کتے کی دم تیڑی کی تیڑی، کتے کی دم تیڑی کی تیڑی، یعنی کتے کی دم کو آپ بالکل سیدھی کر دو، وائر ڈال کے بھرو، وائر ڈال کر اسے ٹائٹ کر دو، یا کسی جگہ اسے جکڑ کے سیدھی رکھ دو، بہت دیر تک رکھنے کے بعد جب کھولیں گے تو پھر ٹیڑھی ہو جائے گی، اس لیے کہتے ہیں کتے کی دم تیڑھی کی تیڑھی۔ تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا انہوں نے مطالبہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت یہ قرآن مجید ہے۔
مگر انہیں ایمان لانا نہیں تھا، باتیں بنانا ان کا مقصود تھا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس زمین میں چشمہ نکالیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، اگر نہیں لائیں گے تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مطالبہ ان کا جو پورا نہیں کیا گیا، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی۔ دوسری وجہ ان کے طلب کرنے کا انداز بڑا گستاخانہ انداز تھا، انداز میں گستاخی ہے۔ ادب کے ساتھ مطالبہ کرتے تو ضرور بضرور ان کی فریاد پوری ہو جاتی۔ جیسا کہ ایک اعرابی آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور نے کہا کہ ایمان لاؤ، کہا ایمان لاؤں گا مگر میری ایک شرط ہے، میری ایک گزارش ہے۔ حضور نے پوچھا کیا؟ وہ جو درخت ہے وہ درخت وہاں سے نکل کر آپ کے پاس آ جائے۔ دل صاف تھا، عربی دیہات کا آدمی، دل میں میل نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، جو بھی بات دل میں آتی منہ سے بول دینے والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ درخت جڑوں سمیت نکلا، جڑیں بھی باہر آ گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سجدہ کیا۔ ساعت الشجر نطق الحجر، درخت آپ کی بارگاہ میں دوڑے چلے آئے، پتھروں نے آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ یہ معجزے ہیں آپ کے۔ تو اس وقت اس عربی کی خواہش پوری ہو گئی۔ کیوں؟ اس کا ارادہ اچھا تھا۔ ابو جہل نے ایک شخص کو بلایا، کہاں سے بلایا؟ یمن سے بلایا، جو ایسا چالاک آدمی تھا کہ کوئی بھی اس سے بات کر کے جیت نہیں سکتا تھا۔ وہ یمنی بڑا، اس کو بلا لیا، بلا کر کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر، ایسا مقابلہ کرنا کہ یہ لاجواب ہو جائے۔ تو وہ حضور کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ میں 3 چیزیں آپ سے طلب کروں گا، آپ وہ 3 چیزیں پوری کر دیں گے تو میں مومن ہو جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بولو کیا؟ کہا یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اس کے دل میں کینہ نہیں تھا، تردد تھا۔ تردد کیا تھا؟ یہ خدا کے واقعی نبی ہے یا نہیں؟ اگر یہ جادوگر ہے تو چاند پر جادو نہیں چلتا، جادو زمین پر ہی چلتا ہے، تو ہم ان کو آزمائیں گے۔ تردد تھا اس کے دل میں، عداوت نہیں تھی۔ ابو جہل کے دل میں عداوت تھی۔ تو جب اس نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ گھبرا گیا، فوراً قائل ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اسے یقین ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بولو تمہاری دوسری فریاد کیا ہے؟ سیکنڈ ڈیمانڈ کیا ہے تمہارا؟ کہا دونوں کو ملا لیجئے، کیونکہ یہ منظر دیکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، گھبراہٹ۔ پھر حضور نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے جڑ گئے۔ کہا تیسری فریاد کیا ہے؟ وہ فریاد میں آپ کو کیا سناؤں، آپ خود سنا دیجیے، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں، میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ اتنی بھی صلاحیت نہ ہو تو پھر
نبوت کا درجہ تو بہت اونچا درجہ ہے، رب نبی کو غیبوں سے باخبر کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا یمن کو تیری بیٹی کو شفا ملی۔ اس کی ایک بیمار بیٹی تھی، برسوں سے بیمار تھی، اپاہج تھی، نہ بول سکتی نہ دیکھ سکتی، صرف چلاتی۔ تو فوراً گیا، مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس پر بھی جادو چل گیا، کیونکہ ابو جہل کے دل میں عداوت، دشمنی تھی۔ اب دشمنی آ گئی ہے، کسی بھی صورت میں وہ خائل نہیں ہو سکتی، کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا۔ ابلیس کو آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی، سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر اتنا ملعون ہوا، ذلیل ہوا، خوار ہوا۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ رحم آ گیا، ابلیس پر۔ کہا اے پروردگار تو غفور رحیم ہے، ذرا ابلیس کو بھی موقع دے دے، اسے بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے تمہارا خیال، تو ابلیس سے کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی خبر کو سجدہ کر دے، تو اس کا جو پچھلا جرم ہے وہ معاف کر دیں گے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا ہے، ہر ایک کی سفارش کرنا، ہر ایک پہ رحم کرنا، بڑے خلوص کے ساتھ جا کر بولے ابلیس میں تیرے لیے خوشی کا پیغام لایا، تیرے لیے میں ایک راستہ بنایا ہوں، کیا ہے؟ تیری بھی بخشش ہوگی، میری بخشش ہوگی۔ وہ کیسے؟ یہ کام کرنا ہے تجھے، بولو کیا کام کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام کی خبر کو سجدہ کر لجے، ان کو سجدہ نہیں کیا، خبر کو سجدہ کروں، ان کو ہی سجدہ نہیں کیا میں، اب جا کے ان کی خبر کو سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آدم علیہ السلام کی عداوت ہے اس کے دل میں، اسی لیے اللہ نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عدو کا معنی کیا؟ عداوت والا، دشمنی۔ تو یہ کافروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جل کر حضور کی دشمنی میں مطالبہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس زمین سے چشمہ نہیں نکالیں گے ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ مطالبہ نمبر 1، مطالبہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیمانڈ، پہلا ڈیمانڈ، دوسرا ڈیمانڈ، تیسرا ڈیمانڈ۔ تو پہلا مطالبہ ہو گیا، دوسرا آپشن دے رہے، ایسا کرو یا نہیں تو او تکون لک جنت، دوسرا آپشن یا دوسرا موقع آپ کو یہ ہے کہ آپ کا ایک باغ رہے، تکون لک جنتن، ایک باغ۔ جنتن کا لغوی معنی ہے باغ، اصطلاحی معنی ہے وہ رحمت کا مقام جہاں مومنوں کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، اور وہ جنت کافروں پہ حرام، وہ اصطلاحی معنی۔ اور لغوی معنی کافر کی بھی جنت ہوتی ہے دنیا میں، یعنی کافر کا باغ ہے تو باغ کو کیا کہیں گے؟ جنتن کہیں گے، مگر وہ بھی جنت یہ بھی جنت کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ اس لیے عربوں نے دنیا کے باغ کا نام جنت کے بجائے جنینتن رکھ دیا۔ دنیا میں باغ کو کیا بولتے لوگ؟ جنینہ۔ جنینہ کا معنی چھوٹا باغ، تاکہ اصطلاحی جنت اور لغوی جنت دونوں میں التباس نہ ہو جائے، اس لیے جنینتن۔ تو یہاں پر جو جنتن کا جو لفظ آیا ہے قرآن کی اس آیت میں، یہ اپنے لغوی معنی میں ہے۔ تو جنت کا لغوی معنی کیا ہے؟ باغ، گارڈن۔ آپ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک باغ رہے، اور وہ باغ کیسا رہے؟ من نخیل وعنب، اس باغ میں کھجور بھی ہونا اور انگور بھی ہونا،
باغ کے اندر کون سا پھل رہنا یہ بھی کیا بتا دے رہے ہیں کافر. یعنی باغ کا مطلب انار کا باغ ہو یا آم کا باغ ہو یا کسی بھی دوسری چیز کا باغ نہیں رہنا. باغ کس کا رہنا؟ من نخیل، نخیل یعنی کھجور، و عنب، عنب کا معنی ہے انگور. دو چیزیں ہونا، باغ ہونا، باغ میں یہ دو پھل رہے. فتفجر الانہار، پھر نہریں آپ جاری کر دینا. خلالہا تفجیرا، اس باغ کے اندر ہی نہر، باغ کے باہر بھی نہیں رہنا. نہر باغ بھی رہنا، اس میں کھجور کے درخت ہونا، انگور کے درخت ہونا، پھر اس باغ کے اندر نہریں پانی کی جاری رہنا. اور وہ بھی کیسے؟ تفجیرہ، زبردست نہریں جاری رہنا. یہ دوسرا مطالبہ. پہلا مطالبہ کیا تھا کہ مکے میں کسی بھی جگہ یعنی سڑک پر اچانک چشمہ ابل کر آنا. یہ نہیں تو دوسرا آپشن وہ کیا ہے؟ یہ باغ رہنا آپ کا، اس باغ کے اندر کھجور بھی ہونا، انگور بھی رہنا، اور باغ میں پانی کی نہریں جاری رہنا، ریورس رہنا، پانی کی نہریں جاری رہنا. اور تیسرا مطالبہ او کا معنی کیا ہے؟ یا، یعنی یہ ہونا یا وہ ہونا. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں either this or that. یہ وہ اور جو ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ او. آپ عربی زبان میں سیکھ لیجیے، کیونکہ تفسیر قرآن کی محفل ہے اور تفسیر کو عربی زبان سے گہرا تعلق ہے. جو عربی زبان نہیں جانتا اسے قرآن کی تفسیر کرنا حرام ہے. مگر آج کئی جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو عربی سے ناواقف ہیں وہ تفسیر کرنے لگے. ہاں، کوئی عربی سے ناواقف ہے، کسی معتبر عالم کا ترجمہ رکھ کر اس ترجمے کو پڑھ کر سناتا ہے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عربی جانتا ہوں. وہ خود بتا دیتا ہے کہ دیکھو میں عربی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ میں خود سے نہیں کر رہا ہوں، معتبر عالم نے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے یا کسی بھی بزرگ کا ترجمہ ہے، وہ ترجمہ پڑھ کے میں سنا رہا ہوں تو اس کی اجازت ہے. مگر جانے بغیر یوں ہی کچھ نہ کچھ بول دینا، سامنے والا کیا سمجھتا ہے؟ صحیح بولا بھی تو سنتا، غلط بولا بھی تو سنتا. تو اس طریقے کی جرت کرنا ناجائز اور حرام ہے. تو عربی کا تفسیر قرآن سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ تفسیر کرنے والے مفسر کو سب سے پہلے عربی زبان سے واقف ہونا چاہیے. تو کتنے آپشن ہوئے؟ پہلا زمین میں سے چشمہ ابالنا، دوسرا ایک باغ ہونا، اور باغ کی صفت بھی بتا دی کہ اس میں کھجور ہونا، انگور ہونا، اور پھر باغ کے اندر پانی کی نہریں جاری رہنا. اور تیسرا او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو گرا دینا، آسمان جو ہے اسے گرانا. کما زعمت علینا کسفا، آپ نے کہا تھا کہ آسمان گرے گا، قیامت کے قریب آسمان کیا ہوگا؟ وتکون السماء کالمہل، آسمان دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا. آپ نے کہا ہے نا کہ آسمان گرے گا، اس آسمان کو ہم پر گراؤ، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے بنا کر گراؤ. تین ہو گئی. ایک ایمان لانے کے لیے کتنی شرطیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اس کو ان کے ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایمان لاؤ تو لاؤ، نہیں جاؤ تو جاؤ. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن رہے، جو چاہے کافر بنے. تیرے ایمان لانے سے
رب کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، تیرے کفر کرنے سے رب کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔ لہٰذا تو مومن بنتا ہے تو تیرا بھلا، تو کافر بنتا ہے تو تیرا ہی برا۔ تو تیسری شرط، او تسقط السماء علی او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آسمان گرے گا، اس وقت ہی آسمان کو گرا کے بتاؤ، اور وہ بھی کیسے؟ یوں ہی آسمان سالڈ نہیں گرنا، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، پیس پیس ہو کے گرنا۔ آؤ پھر چوتھا مطالبہ، یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو، تب بھی ہم ایمان لائیں، اگر نہیں کریں گے تو ہرگز ایمان نہیں لائیں۔ تو ان کے طلب کرنے کا انداز گستاخانہ ہے۔ یہ لوگ ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ریکویسٹ کرتے، درخواست کرتے تو ضرور ان کی بات منظور ہو جاتی، بلکہ حکم چلا رہے، وہ بھی کس پہ حکم چلا رہے ہیں؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء پہ حکم چلا رہے ہیں۔ تو ان کا مطالبہ کیسے پورے ہوگا؟ او تاتیا باللہ والملائکہ، یعنی تو اللہ اور اس کے فرشتے کو لے آئے آپ قبیلاً، ہمارے بالکل سامنے، سارے فرشتے آ کر کھڑ جانا ہمارے سامنے، اللہ بھی آ جائے۔ کیسا مطالبہ؟ اللہ تعالیٰ کے کھڑ جانا، ادھر جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، رضوان، مالک، منکر، نکیر، جتنے فرشتے ہیں وہ سب کھڑے ہو جانا، ہم دیکھیں، دیکھ کر ایمان لائیں گے، نہیں تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ کنڈیشن، دوسری کنڈیشن پہلی کنڈیشن سے بھاری، تیسری دوسرے سے بھاری، چوتھی تیسرے سے بھی بھاری۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی ان کی؟ پہلی شرط، مکے کی زمین میں ایک چشمہ نکالنا۔ خیر یہ کنڈیشن ہے، چلو اپنے فائدے کے لیے بول رہے ہیں، پانی کا چشمہ ابل جائے گا تو یہ لوگ جی بھر کے پانی پئیں گے۔ پھر اس سے ذرا بھاری شرط، وہ بھاری شرط کیا ہے کہ باغ ہونا، آپ کا باغ، وہ بھی کسی سے خرید کر نہیں، اچانک آپ کو باغ آ جانا، باغ میں کھجور بھی ہونا، انگور بھی ہونا، تاکہ ہم مزے مزے سے کھائیں، اور پانی بھی رہنا اس میں۔ تو پہلے مطالبے میں صرف پانی، دوسرے مطالبے میں پانی کے ساتھ کھجور اور انگور، پھر اس کا تیسرا مطالبہ کیا؟ ذرا ڈینجر مطالبہ ہے، خطرناک مطالبہ، آسمان کو گرا دو ہم کو، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر آسمان کے ٹکڑے پڑے رہنا، تب ہم ایمان لائیں گے کہ آپ خدا کے نبی۔ اس کے بعد چوتھا، اس سے زیادہ خطرناک، اللہ اور فرشتوں کو لاؤ ہمارے سامنے کھڑا کر، قبیلاً، یعنی ہمارے مقابلے میں رہنا، فیس ٹو فیس دیکھیں گے ہم، فیس ٹو فیس۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ رو برو۔ رو کا معنی فارسی میں چہرہ، رو برو، چہرے کے آگے چہرہ، فیس ٹو فیس۔ ہم لوگ روبرو کا لفظ بہت بولتے، روبرو بات کر لیں گے بھائی، بولیں گے روبرو کا معنی نہیں معلوم، تو اس معنی کی آج وضاحت کر دیتا ہوں۔ روبرو، چہرے کے سامنے چہرہ، تو اللہ اور فرشتے آ جانا، یہ لوگ کہاں برداشت کریں گے؟ رب کے جلوے کو موسیٰ علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب رب نے تجلی کی کوہ طور پر تو پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ اتنی شرطیں ہوئیں،
اس کے بعد اور شرط، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کو ایک گھر ہونا، بیت گھر، لکا اے نبی آپ کا گھر، خاص آپ کا گھر، دوسرے کا گھر بیت لکا، اور وہ گھر کیسا رہنا؟ اینٹ سے، مٹی سے، لکڑے سے، لوہے سے، پتے سے بنا نہیں رہنا، من زخرف، سونے سے بنا ہوا، یا گولڈن پیلیس ہو جانا، سونے کا گھر، پوری دیوار سونے کی، چھت بھی سونے کی، ایسا ایک گھر رہنا آپ کے پاس، او یا نہیں ترقا فی السماء، آپ آسمان میں چڑھنا، یعنی ہم دیکھیں گے آپ چڑھتے ہوئے چڑھتے 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 آسمان تک جانا، یہ ہم دیکھیں گے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، آپ جب چڑھیں گے آسمان کی طرف، آپ کے چڑھنے کو بھی ہم ہرگز ہرگز نہیں مانیں گے، یوں ہی چڑھیں گے تو نہیں مانیں گے ہم، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے یا چڑھنے کے بعد آپ ہم پر ایک کتاب کو اتار، یعنی زمین سے چڑھتے ہوئے جانا آسمان، جا کر وہاں سے ایک کتاب اتارنا، وہ کتاب ہمارے پاس آنا، نقرأہ، ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ ہم نے مان لیا کہ آپ چڑھ گئے آسمان پر، یعنی خالی ہاتھ چڑھنا آسمان پر، جب آپ چڑھیں گے تو آپ کے پاس ایک کتاب بھی نہیں رہنا، ایک پیپر بھی نہیں رہنا، چڑھتے 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 وہاں سے ایک کتاب گرانا، وہ کتاب ہمارے پاس اگر ہم پڑھ کر دیکھیں گے اس کے بعد ہم مانیں گے، تو یہ گستاخیاں، مطالبے نہیں، مطالبہ معقول ہوتا ہے، کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھاؤ ہم مان لیں گے، اگر ایک ہی بات وہ کہتے کہ پانی کا چشمہ نکال دو، ایک ہی بات پہ ختم کر لیتے تو ان کا مطالبہ ہوتا اور ان کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا، مگر انہوں نے مطالبے کی ایک لمبی فہرست تیار کی، اور بطور استہزاء، یعنی انسلٹ کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کرو یا وہ کرو، یہ نہیں کرتے تو وہ کرو، وہ نہیں کرتے تو یہ کرو، یہ نہیں تو یہ کرو، یہ کیا ہے؟ کافروں کے اندر کفر کی چربی دیکھیے، جب جہنم کی آگ جلائے گی تو پھر یہ چربی نکل جائے گی، وہ چربی نکل کر اس وقت بولیں گے مان لیا مان لیا، رب کہے گا کہ جب میں کہتا تھا کہ مان لے تو نہیں مانا، اب تو مان لیا میں نہیں مانتا، وہاں مان لیتا تو میں بھی مان لیتا، اب یہاں ماننا تو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اتنے مطالبے آپ کو یاد ہوں گے کافروں کے مطالبے، اور ہر مطالبے کے بعد او کا لفظ آئے، او کا معنی کیا؟ وہ نہیں تو یہ، جیسے ہم کہتے بھائی آپ جو ہے مجھے کپڑے لے کر دے دو، نہیں تو برتن لے کر دے دو، یا نہیں تو نوٹ بک ہی لے کے دے دو، یعنی یہ نہیں کر سکتے تو وہ کرو، وہ نہیں کر سکتے تو وہ کرو، یہ پیغمبر کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنا بالکل نامناسب ہے، معجزہ طلب کرنا غلط نہیں ہے، معجزہ طلب کرنا غلط نہیں ہے، مگر مذاق کرنے کی نیت سے، بے عزت کرنے کی نیت سے پوچھنا یہ بالکل غلط بات ہے، تو ان لوگوں نے معجزہ اگر طلب کیا ہوتا تو یہ زمین کا معجزہ کیا، مصطفیٰ کے معجزے تو آسمان پہ بھی چلتے ہیں، مگر پوچھنے والے نے حق کی جستجو میں پوچھا تو حضور نے چاند میں بھی اپنا کام کر کے دکھایا، مگر یہ پوچھنے والا خلوص سے نہیں پوچھ رہا، خلوص سے نہیں پوچھ رہا، اگر اس کی بات کا جواب دے دیا بھی جائے تو کوئی فائدہ، وہ ایمان لائے گا ہی،
تو ان تمام مطالبوں کا ایک ہی جواب حضور نے دیا۔ اللہ نے حضور سے کہا کہ یہ جواب دیجیے، قل، اے نبی آپ کہیے۔ ان کے سارے مطالبے ایک طرف، آسمان میں چڑھنا، چڑھ کر وہاں سے کتاب اتارنا، رب کو فرشتوں کو سامنے لا کے کھڑا دینا، سونے کا گھر ہونا، آپ کو ایک باغ ہونا، باغ میں کھجور ہونا، انگور ہونا، پھر چشمہ ابالو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ ان تمام باتوں کو سن کر ایک ہی جواب دیجیے، قل، اے نبی آپ فرماؤ، سبحان ربی، سبحان ربی، میرے رب کو پاکی ہے، میرا رب پاک ہے، یعنی میرے رب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جو جو چیز تم طلب کر رہے ہو وہ چیز کو ظاہر کرنا میرے رب کے لیے کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ کے بجائے سبحان ربی، میرے رب کی پاکی، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں جو بھیجا گیا ہوں تمہاری ہدایت کے، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، تم کو کرشمے بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ میں کرشمے بتانے کے لیے نہیں آیا، اگر کرشمے بتاتے رہوں تو قدم قدم پہ کرشمہ دکھاؤں گا، کرشمہ دکھا کر تم کو مائل کرنا یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ میں رسول ہوں، حل کنت الا بشر رسولا، ارے میں کیا ہوں، میں کیا تھا، میں کیا ہوں، میں تو بشر رسول، بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، مگر عام انسان نہیں ہوں، میں رسول ہوں۔ میرا کام ہے پیغام پہنچانا، میں نے پیغام پہنچا دیا، اور مجھے تم پہچانتے ہو کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، سچا ہوں، تم سب مجھے پہچانتے ہو۔ تمہارے یہ مطالبے پورے کر دوں تو یہ مطالبے ختم ہونے والے نہیں، پھر اس کے بعد ایک مطالبہ رکھو گے، پھر جب تمہارا ہر مطالبہ پورا کر دیا جائے تو پھر شریعت کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، آزمائش کیا ہے۔ تم کہو گے کہ ایسا انتظام کر دو کہ میرے گھر میں روزانہ کھانا پک پک کر آ جائے، میں کھا لوں، پھر ایسا انتظام کر دو کہ خود بخود میرا گھر صاف ہو جائے، ایسا انتظام کر دوں کہ خود بخود میری خدمت کے لیے حسین و جمیل عورتیں آ جائیں، تو دنیا ہی میں تم جنت کی نعمتیں مانگنے لگو گے تو کیا تمہاری ہر گزارش، تمہارا ہر مطالبہ پورا کیا جائے گا؟ یہ مقصد ہی نہیں ہے ہمارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات احادیث کی کتابوں میں دیکھیے بے شمار، مگر وہ سارے معجزات نہیں، کئی معجزات ایسے ہیں جو ہوئے ان کو کسی نے نقل بھی نہیں کیا، جتنے نقل ہو گئے اتنے ہمارے علم میں آ گئے، جو نقل نہیں ہوئے بس جو وہاں پہ موجود تھا اسی نے دیکھا، دوسروں نے نہیں دیکھا۔ شاعر کہتا ہے حضور کے معجزے کے بارے میں، دو چار معجزے ہوں تو بولے کوئی بشر، حضور کے سارے معجزے کون بیان کر سکتا ہے؟ 2 4 8 10 12 16 20 ہوتے تو کوئی بتا سکتا، ہزاروں کتابیں ہیں احادیث کی، اور یہ کہ کتاب میں کئی معجزے، بلکہ بعض کتابیں ہیں مستقل معجزات کے اندر۔ الشفا یہ کتاب معجزات مصطفیٰ کے اوپر ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، امام ابو نعیم کی کتاب ہے دلائل نبوہ۔ یہ دلائل نبوہ جو ہے یہ کتاب، اس کتاب میں نماز کے تعلق کی حدیثیں نہیں، زکوٰۃ کے تعلق کی حدیثیں، حج یا حلال و حرام کے بارے میں یا کوئی دوسرے عنوان کے بارے میں حدیث نہیں،
دلائل نبوت کتاب کا نام ہے، تو اس میں صرف اور صرف حضور کے معجزے ہیں۔ کتاب کا نام دلائل نبوت ہے تو ٹاپک سے مضمون کو سمجھ لو۔ علم کسی کو آ جائے احادیث کا تو حدیث کی کتاب کا نام سن کر ہی بتا دے گا کہ اس میں کیا ہوگا۔ جیسے ہم کئی بیانات کو جاتے ہیں، اشتہار میں میلاد کا نام دیکھ لیتے تو حضور کی ولادت کے بارے میں بیان ہوگا۔ مناقب غوث العظم عنوان دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ بیان کس بارے میں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے مقرر بعض ایسے ہیں کہ وہاں پہ عنوان کچھ ہوتا ہے، ان کا مضمون کچھ ہوتا ہے۔ گاڑی میں لکھا ہے کلکتہ کو جاتی، مگر گاڑی کلکتہ کو جانے کے بجائے سیدھے بامبے پہنچ جاتی ہے۔ یہ بعض مقرروں کی کمی ہے یا ان کی خوبی ہے، یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو احادیث کی کتابیں بتا دیتی ہیں کہ کس نوعیت کی حدیث ہے اس کے اندر ہوگی۔ تو دلائل نبوت یہ ضخیم کتابیں، بھاری کتابیں، ہزار صفحات پر مشتمل کتابیں ہیں۔ تو ان کتابوں کے اندر صرف حضور کے معجزے ہیں، مگر کسی مصنف نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے نبی کے تمام معجزوں کا ذکر کیا ہے، بلکہ یہی دعویٰ کیا کہ انما نقلت ما وجدت، جو مجھے ملا اسی کو میں نے نقل کیا، جو ملا اسے نقل کیا، جو نہیں ملا اس کے بارے میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں، میں دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، 2-4 معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے۔ حضور کی پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ کسی بھی محفل میں آ جائے تو حضور کی نورانیت ایک معجزہ، مسکرا دے، دانتوں کی چمک سے دیوار چمکنے لگتی ہے، کپڑے پسینے میں تربتر ہو جائے تو خوشبو مہکتی ہے، جبکہ دیگر انسان کے کپڑے پسینے میں تربتر ہو جائے تو کوئی اس کے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، کھسک جائے، لحاظ کر کے کھسک جائے گا۔ اگر لحاظ نہیں تو منہ پہ بول دے گا، کیا وہ پانی نہیں نہایا گیا تھا؟ لحاظ نہیں تو بول دے گا، کیا پانی نہیں نہایا، کتنے دن ہوا نہا کر، ایسی بو آ رہی ہے۔ اگر لحاظ کرے گا تو الگ سے کھسک جائے گا۔ تو یہ عام انسان کی حالت ہے، اور یہ کوئی ہماری کمی بھی نہیں ہے، ہماری فطرت یوں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پسینے کو اللہ نے معجزہ بنایا، جتنا پسینہ نکلتا اتنی ہی خوشبو مہکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی غذا کھاتے ہیں جو غذا دیگر لوگ کھاتے ہیں، مگر وہ غذا نبی کے مبارک معدے میں جا کر اپنا اثر ہی بدل لیتی ہے۔ اس غذا کے اندر بھی وہ نورانیت آ جاتی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، حضور قضائے حاجت کے لیے گئے، میں بھی پیچھے گئی، جا کر قضائے حاجت کے بعد حضور واپس آ گئے، میں نے چاہا کہ میں بھی جاؤں، جا کر وہاں دیکھا تو کوئی اثر نہیں ہے۔ زمین پر کوئی قضائے حاجت کر کے آتا ہے تو اس زمانے میں تو ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں، بیسن ہیں اور پائپ لگے ہوئے ہیں، ڈرینیج ہے، وہ زمانے میں تو وہ نہیں تھا۔ کہیں دور جا کے لوگ قضائے حاجت کر کے آ جاتے، تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈھیلے ہیں، تو ان ڈھیلوں کو اٹھا کر دیکھا تو خوشبو مہک رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے کہا کہ ہم انبیاء، ہمارے فضلات کو زمین نگل جاتی ہے، تبتلعہ الارض،
زمین نگل جاتی ہے، زمین ہماری فضلات کو رہنے نہیں دیتی، اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ انسان کا فضلہ جانتے ہیں آپ؟ یہ غذا جو ڈسچارج ہو جاتی ہے کھانے کے بعد، ہضم ہو کے جو پاخانہ نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں، پاخانے کو ذرا اچھی تہذیب والی زبان میں فضلہ کہتے ہیں۔ یہ جو فضلہ ہے ناپاک ہے، مگر پیغمبروں کے فضلات ناپاک نہیں، کیونکہ ان کے معدے میں غذا جا کر گندی نہیں بنتی، بلکہ اس غذا کے اندر پیغمبر کے معدے کی وجہ سے نورانیت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ، جو سراپا معجزہ ہے، اس کے پاس جا کر معجزے طلب کرنا، یہ کرو وہ کرو، ایک کروڑ پتی ہے، ایسا کروڑ پتی کہ اس مسجد کو 10 لاکھ روپے دیا، اس مدرسے کو 5 لاکھ، اس کے پاس جا کر بھائی دیکھو تو پیسے والے مانوں گا، مجھے ایک وقت کا ناشتہ لے کر دیا تو مانوں گا، نہیں تو 2 آدمیوں کی بریانی لے کر دینا، نہیں تو ایک شرٹ کا کپڑا لے کو دینا، تو بولے گا ارے بیوقوف، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو مجھ سے مانگ رہا ہے، جبکہ میں لاکھوں کا ڈونیشن دینے والا ہوں۔ کنڈیشن لگا دو، تم دولت مند اگر میں ماننا تو تم جو ہے ایک شرٹ کا کپڑا مجھے دیا تو میں دولت مند مانوں گا، تم مان یا نہ مان، پوری دنیا مان رہی ہے۔ تو نبی کے معجزے قدم پہ معجزے، تو ایسے معجزات والے نبی کے پاس جا کر اڑ کر آسمان پر جانا، یا آپ کا ایک گھر سونے کا ہو جانا، یا آپ کا ایک باغ ہونا، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ قل سبحان ربی، کہہ دو اے مصطفیٰ کہ میرا رب پاک ہے، تم جو باتیں کر رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مجبور ہوں، سنو میرا رب تو مجبور نہیں، اور میں میرے رب کا نمائندہ، رب کی بات بتانے کے لیے آیا۔ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ عاجز یا مجبور نہیں ہے، وہ ہر قسم کی کمی کمزوری سے پاک ہے، میرے رب میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ میرا رب کرم کرے گا تو تمہاری ہر شرط پوری کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں، مگر سمجھو کہ میں کون ہوں، میں تو بشر رسولاً، میں پیغمبر بن کر آیا ہوں، میں انسان ہوں، میں پیغمبر ہوں، بس یہی میرا دعویٰ ہے، اس دعوے کو تسلیم کرو۔ میں کب یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کرشمے دکھانے کے لیے، عجیب و غریب کام دکھانے کے لیے ایک تماشائی بن کے آیا ہوں؟ کیا تماشا بتانے کے لیے آیا ہوں؟ ایسا تو نہیں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔